السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں اپنے سارے لسنرز ویورز ان کو بہت بہت سلام، دعا اور ڈھیروں میری ان کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا کرے، سب کی حاجات کو اللہ پاک پورا کرے۔ اللہ ہی کر سکتا ہے، بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مانگ ہی سکتا ہے، ہم تو ہیں ہی مانگنے والے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے، ہم تو ہیں ہی محتاج ہیں۔ اچھا، تو آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اب محرم کی آمد ہے، تو اب یکم محرم کو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کچھ دن تقریباً ذوالحج کی تقریباً 27-28 تاریخ کو حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز ملعون نے قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بہت بلند کرے۔ میرے نبی کی دعا تھے وہ، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سال ختم بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور شروع بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، چونکہ وہ آخر میں زخمی ہوئے اور پہلی محرم کو شہید ہو گئے، تو اینڈ بھی ان سے ہوا اور سٹارٹ بھی ان سے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان بنیادی ستون، آپ کی شان میں قرآن کی بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ دیکھیں، انہوں نے عمر فاروق کا نام لیا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا کہ وہ نبی ہوتے۔ یہ حضور پاک کی یہ حدیث ہے۔ مذکورہ حدیث سے حضرت عمر فاروق کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو آپ کے بعد حضرت عمر نبی ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان اور انسان کے شیطان دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جنات کا جو شیطان ہے نا، وہ بھی عمر فاروق کو دیکھ کے دوڑتا ہے، اور جو انسانوں کے پیچھے شیطان لگے ہوئے ہیں وہ بھی عمر کو دیکھ کے تھر تھر کانپتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان والے عمر کے اسلام پر بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر فاروق کی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو دو عمر ہیں نا، ان میں سے ایک عمر کو مجھے دے دے، اسلام پہ لگا دے اس کو۔ ایک ابو جہل تھا اور ایک ہی عمر بن خطاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اس کو پتہ ابو جہل اگر مسلمان ہو بھی گیا تو یہ تو پھر بھی نہیں اچھا ہونا، اور اگر عمر فاروق نہیں بھی مسلمان ہے تو یہ ایسا مسلمان ہوگا کہ یہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت حفصہ، وہ حضور پاک کی زوجہ تھیں، یہ بھی ان کو ایک مقام ہے۔ اور حضرت عمر کی بہادری، اور انہوں نے پولیس بنائی، انہوں نے خزانہ بنایا، انہوں نے یہ ویلفیئر فنڈ بنایا، انہوں نے یہ دریا میں جہاز اور کشتیاں چھوڑی، انہوں نے کتنی دنیا فتح کر لی کہ حضرت عمر کی فتوحات کے برابر آج تک مسلمان دوبارہ پہنچ نہیں سکے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے وہ۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اس دن اذان ہوئی پہلی دفعہ، اور مسلمانوں نے جماعت کی شکل میں
نماز ادا کی، ان کا خوف ہٹ گیا، اللہ نے ایسے ان کے بازو مضبوط کیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں ایسے ہی بازو مضبوط کرنے والے عمر فاروق بار بار عطا فرمائے، جو کہ اسلام کی خاطر مر مٹنے والے ہوں۔ اللہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اور اب اپنا محرم بھی شروع ہونے والا ہے۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محرم پہلی سے 10 تک پڑھنے کا جو ہے نا سبق وہ دوں گی، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی قرض ہوگا، تنگی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، مشکلات ہوں گی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم کر دیں گے سب کی۔ وہ کل ایپیسوڈ کریں گے، تاکہ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ تو ہم اس پہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک وظیفہ ہے، جو کہ حاجت کے لیے، جو کام اڑ جائے، پھنس جائے، نہ پورا ہو رہا ہو نا، اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا خیال ہے شاید 85 86 میں کچھ اس کے قریب پڑھا تھا۔ میری امی کا کوئی ایک شوق تھا کہ وہ کام ہو جائے۔ میری امی کو ایک چیز پسند تھی کہ وہ اس کو مل جائے، تو میں نے اپنی ماں کی خاطر کہا تھا کہ ٹھیک ہے پاری امی، میں آپ کے، ہم ان کو پاری امی کہتے تھے کیونکہ وہ حسین بہت تھی، پاری امی میں آپ کے ساتھ پڑھوا لوں گی، اور جو بھی سنتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے کہ یہ ذرا لمبا ہے تو چلو کوئی بات نہیں میں پڑھواؤں گی۔ تو میں نے اور میری امی نے پھر مل کے یہ پڑھ لیا تھا۔ آج میں اور اللہ نے وہ کام بھی بڑا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیا۔ میرا خیال 6 مہینے سال اس کام کو سیدھے ہوتے ہوتے ہو گیا، لیکن وہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اور بہت اچھا ہو گیا۔ اللہ اس کام کو مبارک کرے ہمیشہ ہماری فیملی کے لیے، اور اس سے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے۔ تو میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں، یہ میں نے تب پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک دو اپنی بڑی کلوز فرینڈز جو مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہیں، ان کو بتائی ان کے کام کے لیے، انہوں نے پڑھا تو اللہ نے ان کا بھی کام کر دیا۔ تو جب آپ پڑھیں گے اللہ مجھے بھی دوبارہ پھر توفیق دے۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ دفعہ اور پڑھا ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھا، کہ پھر باہر جانے لگ گئی نا کام کرنے، تو اس پہ ذرا ٹائم لگا کے پڑھنا ہے۔ اس طرح کہ آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں نے اس کام کے لیے یہ 12,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، خوشبو لگانی ہے، صاف ستھری جگہ رکھنی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ایک بندے نے پڑھنی ہے، 2 نے پڑھنی ہے، 3 نے پڑھنی ہے، جیسے بھی ہے، اور بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں نفل ایک بندہ پڑھتا جائے۔ میرا یہ ہوا تھا کہ نفل یہ 12 نفل تھے نا، یعنی 24 بن جاتے ہیں نا 2 2 کر کے، وہ میں نے اکیلی نے پڑھے تھے، اور جو بسم اللہ الرحمن تھے میں نے، میری پاری امی نے مل کے پڑھی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ میری یہ حاجت ہے رب العزت، اور آپ مہربان ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کوئی جواب نہیں ہے نا۔ یہ ایسی دعا ہے کہ آپ کی شروع اللہ کے نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو میری اس حاجت کو آپ روا کر دینا۔ اور نفل یہ تو 12 دفعہ پڑھنے ہیں نا، 2 2 نفل، نفل تو اکیلے بھی 2 پڑھ لیں تو اللہ پاک مہربان ہے، اس کو شرف قبولیت بخش لیتے ہیں۔ آپ پہلے صلاۃ حاجت کے پڑھیں، پھر آپ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 لوگ بیٹھے تو 5 تسبیحاں پڑھنی پڑیں گی۔ پڑھنا بہت آرام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ترجمے کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تیز تیز نہیں پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، گنتی کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، اکیلا پڑھ لیں، اکیلے نے بھی پڑھیں، یہ نہیں کہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ
کا 1000 بسم اللہ ہو جائے نا تو آپ 1000 لکھ لیں اور 2 نفل کھڑے ہو کے پڑھ لیں، نفل اللہ کے نام کے پڑھ کے اس میں بھی اپنی حاجت کا دعا کریں کہ میں اس کام کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ پاک قبول فرما۔ پھر اگلا 1000 پڑھ لیں، پھر 1000 لکھ لیں، اس کے نفل پڑھ لیں، تو یہ کیا ہو گیا 2000 اور نفل بن گئے 4۔ اس طرح آپ کو یہ نفل پڑھنے پڑیں گے 12 دفعہ، آپ کو یہ نفل پڑھنے پڑیں گے 12 نفل آپ نے پڑھنے ہیں دوگانے، تو 24 نفل بن جائیں گے نا، 12 دوگانے اور 12000 دفعہ بسم اللہ۔ ہر دفعہ 1000 بسم اللہ کے بعد 2 نفل، ایک دفعہ 1000 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 2 نفل، پھر 1000 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 2 نفل۔ اور جب سارے مکمل ہو جائیں نا، یعنی آپ نے 12 نفل بھی دوگانے پڑھ لیے، لکھتے جانا ہے، بھولنا نہیں ہے خدا کے لیے، یا کوئی گٹھلی وغیرہ رکھ لینا، وہ پیالی میں ڈالتے جانا۔ پھر آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق ہمیں دی، ہم نے یہ پڑھ لیا، بس تو اس کو قبول و مقبول فرما۔ اور صلاۃ شکرانے کے پڑھ کے صلاۃ شکرانہ، اور اس کو استغفار بھی کہہ دینا، حاجت بھی کہہ دینا شکرانہ اس کا۔ اس کے بعد آپ سجدے میں خوب رو رو کے دعا کرنا اپنے کام کی۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 3 دن پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن کا، 1 دن کا نہیں۔ صدقہ آپ نے روزانہ دینا ہے، مال و جان کا صدقہ ہو جاتا ہے، صدقہ دینے سے ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ روزانہ صدقہ دیں، 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، 100، آپ کی ہمت ہے۔ اور جس کام میں بھی مشکل ہے اللہ پاک آسانی دے دے گا، اور آپ خوب اس کو دعا کر کے یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان رحیم کریم ہے، رحمان رحیم اور کریم ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک تو یہ ہو گئی نا صلاۃ حاجت کی۔ ایک میں آپ کو اور بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 41,000 دفعہ، یعنی 41,000، 41,000 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کسی جگہ کو آپ نے بیچنا ہے تو انشاءاللہ وہ جلدی بک جائے گی، کسی کو آپ نے خریدنا ہے تو وہ اچھی قیمت پہ، جس پہ مناسب قیمت پہ نقصان نہ آپ کا بھی ہو، اس کا بھی نہ ہو، آپ کے لیے اللہ پاک بندوبست کر دیں گے۔ اور اگر کسی چیز کو کرائے پہ لگانا ہو تو یہ اچھے کرائے پہ لگ جائے گی۔ دیکھیں یہ مجھے بھی آج یاد آیا ہے، ورنہ میں بھی اپنی ایک آدھ چیز کرائے پہ دینا چاہتی تھی، یا ایک آدھ چیز کی چاہتی تھی کہ وہ بیچ کے پیسے کنسٹرکشن کے کام میں لگائیں، تو مجھے آج یاد آیا ہے، شاید اللہ نے میرے لیے بھی بھلائی کی ہے کہ میں نے آج اپنے اس ڈائری میں سے پڑھا ہے نا صبح، تو مجھے دماغ میں آیا ہے کہ یہ بھی ہم پڑھتے تھے کبھی۔ اچھا، انشاءاللہ اس طرح پڑھنے سے نا آپ کا کام جو ہے وہ فوراً ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ہو سکے تو کسی دن جمعے والے دن 625 مرتبہ آپ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ لکھ کے رکھنے کا مطلب یہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہو، فوٹو کاپی نہ ہو۔ اور جس نے اپنے کام پہ جانا ہے، انٹرویو پہ جانا ہے، جاب کا انٹرویو ہے، کچھ بیچنے خریدنے جانا ہے، کسی ٹینڈر میں حصہ لینے جانا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک قسم کا جو آپ نے لکھ کے رکھا ہے، یقین سے شکرانے کے، حاجت کے نفل پڑھ کے، پاک صاف ہو کے آپ نے لکھا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا نا، اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے گا اس نام کے برکت سے۔ دوسرا، آپ اس کا نقش بھی اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتے ہیں، بسم اللہ کا، یعنی بے الف با 19 بار آتا ہے، تو آپ نے بے الف با کو 19 بار لکھنا ہے۔ سین 19 بار سین لکھنا ہے، اور میم بسم اللہ، بس بے سین میم، بسم بن جائے گا نا، 19 بار آپ نے لکھنا ہے میم۔ پھر میں بتا دوں، بے الف با 19 بار، نچلی لائن میں سین شین جو ہوتا ہے، سین شین زواد سین 19 بار سین لکھ رہا ہے دوسری لائن میں، اور میم
جیسے میم ہم لکھتے ہیں، جیسے الف بے پہ میں ہم میم لکھتے ہیں، وہ بھی 19 بار آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے آگے پھر آپ نے تینوں لائنوں کے آگے یوں بریکٹ سی لگا کے نا آگے لکھ دینا اللہ۔ یہ بسم تو آپ نے لکھ لی ہے نا، آگے اللہ، تو بسم اللہ بن گیا۔ اس کو بھی تعویذ کی شکل میں بنا کے آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ کسی بھی درد میں اکسیر ہے، کسی بھی تکلیف میں اکسیر ہے، اس کے ساتھ برکت ہی برکت ہے، اس کے ساتھ عزت ہی عزت ہے، یہ نور ہی نور ہے، اور یہ قبر کے لیے روشنی۔ اس سے بڑی میں آپ کو کیا بات بتاؤں؟ میں تو بڑی چھوٹی سی گناہ گار سی ہوں، میں کیا آپ کو بتاؤں؟ بس میں تو وہی کام آپ کو بتا سکتی ہوں جو میں کرتی رہی ہوں۔ ایک اور کل مجھے یاد آیا کہ بسم اللہ جب وضو کریں نا آپ، تو آپ بسم اللہ و بحمدہ، بسم اللہ و بحمدہ، بسم اللہ و بحمدہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ جب تک آپ وضو کرتے رہیں گے فرشتے آپ کا اجر لکھتے رہیں گے، اور آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند سے بلند کرتے رہیں گے۔ اس چیز کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ یہ کتنی آسان باتیں ہیں جو میں نے آپ کو 16 منٹ میں 15 منٹ میں بتا دی ہیں، لیکن آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے بسم اللہ کے لیے۔ اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں۔ تو میں آج صرف ایک ٹاپک پہ آپ کو بتاتی ہوں، کل میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ محرم کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ محرم کا ہمارا مہینہ شروع ہوگا، اس پہ کیا کیا پڑھنا ہے، سورت یاسین کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اس پہ سورت ملک یا سورت فتح کتنی دفعہ پڑھنی ہے، سورت کوثر کی دفعہ، اور کیا آپ نے کرنا ہے، چاولوں کی مٹھی کے اوپر آپ نے کس طرح اللہ الصمد پڑھنا ہے کہ آپ کے سارے کام ایسے کھل جائیں جیسے آپ اپنے لاکر کی چابی گنوا کے کھولتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے دن میں آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو برائے مہربانی شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ریکویسٹ ہی ہے میری، کوئی زبردستی نہیں ہے، آگے جو بھی آپ بہتر سمجھیں۔ اگر آپ یہ چیز اور لوگوں کو بھیجیں گے، سبسکرائب کریں گے، تو آپ کے پاس چیزیں آتی رہیں گی، جو بھی ہوگا۔ محرم کے بارے میں ہم بتائیں گے ایک دو دن اس پہ کیا کیا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دن دوبارہ ہمیں پتہ نہیں اگلا سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو لمبی لمبی زندگی دے، اللہ عمر خضر دے، صحت والی، عزت والی، ایمان والی، اور گھروں میں چین رکھے، خامد ساتھ پہ سلامت رہیں، بچوں سے آنکھیں ٹھنڈی رہیں، بچوں سے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، مال رزق کی خیر رہے، گھر آپ کے ساتھ خوشیوں پہ، آپ کی چھت آپ کے سر پہ سلامت رہے۔ اللہ غیب سے آپ کی ہر ضرورت، ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے اور پورا فرمائے۔ تو آج کے دن میں آپ اس نسرین افتخار کو اللہم لبیک اسلامک چینل میں اجازت دیں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔